علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کہ فلاں شخص نے اپنے بیوی کو 3 اکٹھی طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اس عمل پر اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ابھی تم نے یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، سمجھ گئے کہ سخت غصے میں ہے، فرمایا کہ اس شخص کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس سے اس عمل کی شناعت کا اندازہ لگایا جائے، اور قرآن کریم میں بھی ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہی ہیں، فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، یا اس کے بعد اچھے طریقے سے جوڑ لینا یا رشتہ ختم کر دینا۔ تینوں اکٹھے طلاق یا تینوں طلاق کا کنسپٹ جو ہے انتہائی برا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جہاں جہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے حق جو اگرچہ شریعت نے دیا ہے تو وہاں پشیمانیاں اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ اس لیے طلاق کی بھی 3 قسمیں فقہاء نے بیان کی ہیں، ایک کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، ایک کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، اور ایک کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ طلاق حسن یہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے تمام گھروں کو محفوظ فرمائے کہ اگر موافقت نہیں ہو رہی تو ان ایام میں کہ جن میں پاکی کے ایام کہا جاتا ہے، طہر کے ایام کہا جاتا ہے، اور شوہر نے بیوی سے قربت مقاربت نہ کی ہو، تعلق قائم نہ کی ہو، شریعت مطہرہ میں ہر چیز کی رعایت کی گئی ہے، اور عدت کے حوالے سے بھی اس چیز کا خیال کیا گیا کہ عورت کو خواہ خواہ لٹکایا نہ جائے اور اس کی عدت زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس لیے ان ایام میں اگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو ایک طلاق دے دی جائے، اس کے بعد لڑکا اپنے گھر، لڑکی اپنے گھر۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں فریقین کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جب شوہر کی بھی عقل ٹھکانے آئے گی، صبح بچے جب اس کو تیار کرے گا اور اسکول بھیجے گا اور گھر کے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھے گا، اور وہ دفتری زندگی ہے اور کاروباری زندگی، عقل ٹھکانے آ جائے گی، پہلے مہینے ہفتے میں ہی آ جائے گی۔ اس لیے موقع لیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے طلاق کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب 3 طہر گزر گئے اور عورت کی 3، اگر وہ ہر ایک کی عورت کی عدت کی نوعیت مختلف ہے، بہرحال جب عدت ختم ہوگی ہر عورت کی عدت 3 ماہ نہیں ہوتی، جیسی عورت ہے جیسی اس کی حالت ہے ویسی اس کی عدت ہوگی۔ اس کا مسئلہ کسی اہل علم سے پوچھا جائے، یہ کنسپٹ ہے کہ 3 ماہ ہر عورت کی نہیں ہوتی، ہر ایک کی نوعیت کے موافق اس کی عدت ہوگی۔ عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، 8-9 ماہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کی عدت ڈلیوری ہے، وضع حمل ہے، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے چاہے 8 مہینے انتظار کرنا پڑے، اس کی عدت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب وہ بچہ جنے گا۔ وہ 1 دن میں بھی ہو سکتی ہے، طلاق کے اگلے دن ہی ڈلیوری ہو گئی، عدت ختم ہو گئی۔ اس لیے ہر عورت کی عدت 3 ماہ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط اس صورت میں عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اگر طلاق رجعی صریح الفاظ کے ساتھ اس میں لفظ طلاق آئے، طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس میں رجوع کا حق رہتا ہے۔ 1 طلاق کی شکل میں بھی رہتا ہے، 2 کی شکل میں بھی رہتا ہے، لیکن 3 کی شکل میں کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ زندگی میں جب چاہے 10 سال بھی گزر گیا، اگر عورت نے آگے تک نکاح نہیں کیا تو نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ نئے بہن کے ساتھ، نئے گواہ۔ طلاق کی دوسری شکل جسے اس کا درجہ اس سے کم ہے، حسن کہا جاتا ہے، کہ 1 طہر میں پاکی کے ایام میں شوہر نے اس سے قربت نہ کی ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، 1 طلاق دے دی جائے، 1 مہینہ انتظار کیا جائے، پھر اگلے مہینے دوبارہ دوسری طلاق دے دی جائے، اور بس پھر اس پر بھی بس کیا جائے۔ اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر تیسرے مہینے اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو پہلی صورت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر پہلے مہینے سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، دوسرے مہینے بھی رجوع کا حق رہے گا، لیکن جب 3 طلاق ہو گئی اب کوئی صورت نہیں، معاملہ ختم ہے، اب اپنے اپنے گھر ہیں، اب لمبا پروسیس ہے۔ اور یہ مروجہ حلالہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، حلالہ کرنے اور شرط لگا کر کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ۔
اور انتہائی برے الفاظ میں یہاں سے نہیں وہ کہنا چاہتا، اس لیے یہ ایک نیا کنسپٹ چل پڑا ہے، اللہ جی حلالہ کرا لیتے ہیں، لعنت فرمائے اللہ۔ وہ اس کی شکل یہ ہے کہ عورت کی عدت پہلے شوہر سے پوری ہو جانے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر لے اور وہاں بھی عدم موافقت پائی جا رہی ہے، شرط نہ لگائی جائے کہ اگلے دن طلاق دے، اور اس کے بعد اگر وہاں بھی موافقت نہیں ہوتی تو وہ شوہر دوسرا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جائز طریقہ۔ وہ جو مروجہ حلالہ ہے اس کا شریعت میں کوئی کنسرن نہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں میں یہاں کہنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس حوالے سے۔ اور تیسری شکل جسے انتہائی ناپسندیدہ شکل کہا گیا ہے وہ کٹھی 3 طلاق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے اگر طلاق کا 3 اکٹھی طلاق کا مقدمہ آتا تو فیصلہ تو کر دیا جاتا، لیکن اکٹھی 3 طلاق دینے والوں کو سیدنا فاروق اعظم سرزنش بھی فرماتے اور سزا بھی دیتے کہ اللہ کی حدوں کی پامالی ہے، اور میں نے حدیث مبارک کا بھی عرض کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے اسباب اور تدارک کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دین سے دوری۔ شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی، جس کی وجہ سے پھر چند دنوں بعد یا زیادہ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ آپس میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی حدوں کی پاسداری ہو، اس لیے خطبہ نکاح میں جو بھی آیات 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان تینوں میں اتقوا اللہ کا لفظ ہے کہ یہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ کی حدوں سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تیسری آیت جو عام طور پر خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں میں اتقوا اللہ 4 دفعہ کہ اس اللہ کی حدوں کی پاسداری میں ڈرنا، جو اس نکاح کے نتیجے میں ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا تو ان سے سوال۔ تو دین سے دوری کی وجہ بہت بڑا سبب ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے بچے بچیوں کو اس حوالے سے بھی رہنمائی اور گائیڈنس گائیڈ کیا جائے، اور جو خود تجربات ہو چکے ان کی روشنی میں بچوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ اپنی زندگی میں غلطیاں نہ کریں۔ خود بتانا یہ ضروری نہیں کہ ہم سے ہوئی، لیکن اشارے کے نائب میں ان کو سمجھایا جائے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کئی جہتیں ہیں، ان میں سے ایک جہت بحثیت شوہر، اگر صحیح زندگی گزارنی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے اور نکاح کے فوائد اور ثمرات حاصل کرنے، تو پھر آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی طرف ہم دیکھنا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے، میں سب سے بہتر ہوں۔ اسی طرح میڈیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس میں طلاق کا بہت بڑا دخل ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو۔ جب آدمی دیکھے گا ڈرامہ ایک ڈرامہ ہے، فلم ایک فلم کی حد تک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب بیوی دیکھتی ہے، عورت دیکھتی ہے کہ یہ ڈرامے میں ایسا ہو رہا ہے، شوہر یہ چائے چوچلے دیکھ رہا ہے اور یہ اتنا بڑا بینک بیلنس ہے اور چیک بک دی ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہو، اب اس کے اندر بھی وہ جو اندر کا ایک خبیر ہے وہ جاگتا ہے، وہ کہتی ہے میرا شوہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب شوہر دیکھتا ہے عورتیں نت نہیں تو اس کے ذہن میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے میری بیوی بھی محسوس نہ کیجیے یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اس کو اپنے مورد پر بند رکھا جائے۔ بہت بڑے طلاق کی وجہ یہ ڈرامے اور اس طرح کی فحش چیزیں، اس لیے غض بصر کا حکم دیا گیا کہ اپنی نکاح کو جھکاؤ، اور اگر کہیں بد نظری ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اپنی طبیعی خواہش جو اپنی بیوی سے پوری کرو، تو شیطان ڈب جائے گا۔ اس لیے
سب سے پہلا جو فیکٹر ہے، سب سے پہلا جو سبب ہے، وہی ان تمام چیزوں کی جڑ ہے کہ اسلامی اصولوں سے اور شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں، جو اسلامی حدیں ہیں، ان کی عدم واقفیت بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ گناہ اور برائیوں، گناہ کی نحوست جو ہے وہ کر رہے، چاہے وہ بد نظری کی شکل میں ہو، چاہے بدکاری کی شکل میں ہو، یہ بھی رشتے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت برپا ہوتی ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، گھر ٹوٹ جانا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے انسانوں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اس کا حل استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، شادی سے پہلے رشتے کے بارے میں صحیح تحقیق نہ کرنا، یہ بھی طلاق کا ایک سبب پیدا کرتا ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آقائد عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک نظر مخطوبہ جس کو پیغام نکاح بھیجا جا رہا ہے، شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ اختلاط اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں رشتہ دار موجود ہیں، ایک نظر دیکھنے کی، اس سے زیادہ جائز نہیں، اور جتنی ضرورت ہے ایک حد تک۔ خفیہ دوستی اور تنہائی میں ملاقات وہ غیر محرم ہے، اگرچہ اس سے منگنی بھی ہو چکی ہے، تب بھی خلوت کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، نہ ہمارے کلچر کے لحاظ سے نہ اسلام کے حوالے سے، دونوں حوالے سے گنجائش نہیں ہے، اس کے بھی نقصانات سامنے ہیں۔ نکاح سے پہلے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ فون پر بات کرنے کی، نہ ملاقات کی، نہ کسی سے۔ یہ بھی طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو فرمایا کہ ایک نظر ان کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، چنانچہ وہ اس غرض سے ان کے گھر والوں کے پاس گئے تو گھر والوں کو یہ بات تھوڑی سی معیوب محسوس ہوئی، لیکن قربان جائیے ان عورتوں پر بھی جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جب اس بچی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ٹالیے مت، اگر یہ دیکھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، ایک نظر دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بہت محبت ڈالی، اس لیے نکاح سے پہلے اپنا اپنا جائزہ لیا جائے، خود کو جتنی مناسب حد تک ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے کہ بچی کو ذلیل کر کے رکھ دینا اور اس کو شو پیس بنا کے رکھ دینا، چلتی کیسے ہے، ایسے کرو، سامنے آؤ، یہ باتیں ہیں، جس کا قد چھوٹا ہے، اس کا ناک لمبا ہے، یہ باتیں کرنے کی۔ اگر وہی معاملہ ہماری بچی کے ساتھ آ جائے اور کوئی ہمارے گھر بچی کو دیکھنے آئے اور پھر وہ 20 ایپ نکال کے جائے تو اب اس بچی کی اور والد کی اور والدہ کی کیا حالت ہے؟ تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کسی کی بیٹی، وہاں پر اپنے آپ کو دیکھ لیا جائے کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میری بچی کو بھی کوئی دیکھنے آتا ہے۔ اول تو جانا ہی نہیں چاہیے جہاں ارادہ نہیں ہے، خالی دعوتیں اڑانا اور پھر جانا آنا اور خام خواہ ان کو بھی تنگ کرنا، خود بھی، اور روز پروز سے پتہ کیا جائے، کسی طریقے سے بچی کا حال احوال لیا جائے، کوئی حرج نہیں اس کی۔ لیکن اگر فائنل ارادہ ہے پھر جا کر اب وہ بچیاں بیچاری آئے دن تیار ہو رہی ہیں مجھے دیکھنے، وہ بچی پر کیا قیامت گزرے گا کہ بعد میں فون آ گیا جی ہمیں منظور نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان حقیقی مسلمان ہوا جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان اہل کا دل چھلنی کر دینا اور پھر کہنا ہم نے کیا۔ اس لیے رشتے کے انتخاب میں دیکھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا کہ فرمایا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے، اور چوتھی چیز دین۔ فرمایا اس چوتھی چیز کو ترجیح دو، دینداری کو۔
ہمارے نزدیک وہ چوتھی چیز جو ہے وہ بالکل آخری نمبر پر بعض دفعہ سرے سے ہوتا نہیں، جو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح شکوک و شبہات اور بدگمانیاں، آدمی اگر کسی کی بات سنتا ہے لیکن ہر بات سننے کے بعد اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو دل و دماغ میں جگہ دی جائے۔ لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لائی بجائی کرنے والا، دوسروں کو لڑانے والا۔ اور یہاں وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس اپنا پانی کے اوپر تخت بچھاتا ہے، اور تخت بچھانے کے بعد پھر وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اطراف عالم میں لوگوں کو گمراہ کرو۔ اب وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا، شاباش دے۔ ایک آ کر خبر دیتا ہے کہ میں فلاں جوڑے کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان میں نے تفریق کروا دی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شیطان اس کو قریب کرتا ہے اور اپنے سینے سے چمٹاتا اور کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کام کیا کہ تو نے ایک میاں اور بیوی کو نہیں لڑایا، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان تو نے ایک دراڑ پیدا کر دی۔ تو گویا کہ طلاق دینا یا دلوانا بغیر اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو یہ شیطانی کام ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ خرچ کے اندر بے اعتدالی، افراط و تفریط بھی طلاق کا باعث ہے۔ حد سے زیادہ چھوٹ دے دینا کسی معاملے میں، پھر بے راہ روی ہوتی ہے، پھر آدمی پچھتاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ حد سے زیادہ بخل کرنا یا حد سے زیادہ شدت اختیار کرنا، یہ بھی طلاق کا باعث بنتا ہے۔ میانہ روی جو ہے وہ ہر معاملے میں، چاہے وہ الرجال قوامون کے حوالے سے ہو، غیرت کے حوالے سے ہو، میانہ روی جہاں بھی ہوگی بہرحال ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بڑا ساس اور بہو کی لڑائی کا، تو اس میں سمجھدار سسر یا باپ ہے جو گھر کا سربراہ اپنا کردار ادا کرے، بیویوں کو بھی سمجھایا جائے کہ ہم نے تو جیسی تیسی گزار لی، بچوں کی زندگی کو وہ جہنم بنایا۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اگر یہی معاملہ آیا کہ اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ہو تو آپ پسند کریں گے، تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو ہمارے گھر آنے والی، اگر اس کو حقیقی معنی میں بیٹی سمجھ لیا جائے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور خیال کرے گی۔ ہمارا معیار دوہرا، بیٹی کے لیے وہی چیز پسند اور تعریف کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب وہی کام بیٹا کرے وہ کہتے ہیں جیران مرید ہو گیا، وہ اپنے گھر میں ہی فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور ادھر سے ماشاءاللہ جی ہمارا داماد ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، تو وہ چیز اپنے گھر میں بھی تو اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کی خوشبو سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے نمونے بنائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے۔